السلام علیکم جی، کیا حال ہے موتقفین کا؟ ہاف وے ہاؤس آ گیا آج؟ ہیں نہیں، 5 ہو گئے پورے. آج کا دن ملا کے 5 دن کا اعتکاف پورا ہو گیا. اسی کو ہاف وے ہاؤس کہتے ہیں یہاں. اور وقت کے لحاظ سے بھی یہ دن تقریباً ہاف وے ہے. اچھا چل رہا ہے اعتکاف ماشاء اللہ سب کا. ہیں بڑوں کے گھٹنے جڑ گئے ہوں گے ضرور. جوئی صاحب تسی بیٹھے ہو؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ، اور کیا انہیں مصیبت پڑی ہے یا کیا مشکل پڑتی ہے، کیا روک ہے ان کے لیے کہ انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے. یہ یوں کہنا چاہیے وماذا علیہم، آخر انہیں کیا ہو جاتا تھا کہ وہ ایمان لے آتے. لو آمنو کہ وہ ایمان لے آتے. والیوم الآخر باللہ، والیوم الآخر اللہ اور یوم آخر پر. وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور خرچ کرتے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے انہیں عطا فرمایا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اس کا تو ہم کل ساری گفتگو کر نہیں چکے، اس بات پر نہیں چکے پوری مکمل. اچھا محسن کے حوالے نے دیے تھے، ٹھیک ہے. رزقہ اللہ یرزق وصل الیہ رزق فہو یقال رزقہ اللہ الغنا. اقرب الموارد میں ہے کہ رزق پہنچایا، اس سے مراد دولت دینا بھی ہے، یعنی اللہ نے اسے دولت عطا فرمائی. اور رزق ہر وہ چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے. المفردات امام راغب میں ہے کہ رزق سے مراد وہ جاری عطیہ ہے جو خواہ دنیاوی ہو یا اخروی. اسی طرح نصیب کو بھی رزق کہتے ہیں. وہ چیز جو کھائی جائے اور غذا کا حصہ بنے اسی بھی رزق کہتے ہیں. اور وہ چیز جو غذا کے طور پر جسم کا حصہ نہ بنے مگر ذہنی غذا ہو، یعنی علم، اسے بھی رزق کہتے ہیں. جیسے رزقت علما. اور وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس میں ہر قسم کی وہ عنایات جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مذکور ہیں کہ پیشتر اس کے کہ تمہیں موت آ جائے تم ہر اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اب یہ جو معنی ہے اس پہلو سے انسان کی جو احتساب کا مضمون ہے وہ اور بھی زیادہ پھیل جاتا ہے. اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں احتساب کے رمضان میں اور مضمون پھیل گیا ہے.
یعنی ہر وہ چیز جو خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا ہم اس میں سے خرچ کرتے ہیں؟ کس طرح خرچ ہو سکتی ہے ہر وہ چیز؟ اس دائرے کو آپ پھیلائیں تو اہل و عیال کا دائرہ بھی سامنے آئے گا۔ کیا ہم اپنی بیویوں کو دینی کاموں پر آمادہ کرتے ہیں اور ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ وقت دینی کاموں پر بھی خرچ کریں؟ کیا ہم نے اپنی اولاد میں سے کوئی وقت کیا ہے؟ مما کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب، کچھ نہ کچھ، یا اولاد کو دینی خدمت پر آمادہ کرنے پر مستعد رہتے ہیں تاکہ جو کچھ خدا نے ہمیں اس پہلو سے رزق دیا ہے اس میں بھی ہم دین کا حصہ ڈال دیں۔ پھر اوقات کے تقسیم ہے ہماری، اس میں سے کس حد تک ہم دین کے لیے وقت بچا کے رکھتے ہیں، اور کیا مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ یا دن میں ایک دفعہ یا اس سے زیادہ ہم کوئی نہ کوئی وقت دین کی خدمت کے لیے نکالتے ہیں۔ اس میں جہاں تک عبادات کا حصہ ہے وہ تو روزانہ ہوتی ہی ہیں خدا کے فضل کے ساتھ، مگر دوسری صلاحیتیں عبادات کے علاوہ جن میں مال، جان، وقت، دماغ، علمی صلاحیتیں، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ محض وقت کے لحاظ سے تو عبادت کے لیے روزانہ وقت نکلتا ہی ہے۔ تو یہ مضمون بہت پھیل جاتا ہے، یعنی محاسبہ بہت پھیل جاتا ہے، اور انسان کو غور کرتے رہنا چاہیے اس پہلو سے کہ وہ کون سی مجھے ایسی خدا نے چیز عطا فرمائی ہے جو میرے پاس پڑی ہے مگر میں نے کبھی اس میں سے خرچ نہیں کیا خدا کے لیے۔ یہ مضمون اگر انسان بالارادہ اپنی ذات میں جاری کرے تو اس کے سامنے بہت ہی دلچسپ مواقع ایسے نئے ابھریں گے جو پہلے یوں ہی بے توجہی کے شکار تھے اور خیال نہیں جاتا تھا، لیکن اس طرح آپ کو موقع مل سکتا ہے ان چیزوں میں کچھ خرچ کرنے کا۔ مثلا ڈاکٹر ہے پروفیشنل، جبکہ اس کے پاس آتا ہے باقاعدہ پروفیشنلی، وہ اس میں پابند ہے اس کو دیکھ بھال کا، اس کے علاج کا، اور اس کے بدلے خواہ مریض سے پیسے ملیں یا حکومت سے ملیں وہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ یہ انفاق میں نہیں آئے گا، یہ الگ مضمون ہے۔ انفاق میں وہ یہ حصہ آئے گا کہ ڈاکٹر ایک پیشہ ور اپنے پیشے میں سے کچھ محض خدا کی خاطر بغیر دنیاوی معاوضے کے بنی نوع انسان کی خدمت پر خرچ کرے۔ بس اس پہلو سے احمدی ڈاکٹر خدا کے فضل سے بہت نیک نمونہ رکھتے ہیں، اور دنیا کے ہر ملک میں جہاں تک بھی میرا علم ہے احمدی ڈاکٹروں کا، ان میں شاذ ہی کوئی ہو جو میرے علم میں نہیں، جو اپنے پروفیشن کو محض بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے استعمال نہ کرتا ہو۔ تو پروفیشن کو بھی استعمال کرنا، ایک استاد ہے تو وہ اپنے تعلیمی صلاحیتوں کو مفت بعض ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو رزقناہم ینفقون کے اندر آتی ہیں، اور امام راضی نے اسی لیے ان کی طرف مختصر اشارہ کر دیا کہ اس وسیع دائرے میں رزق خرچ ہو تو پھر اس آیت کا مفہوم پورا ہوگا۔ بس اب اس سے واپس جائیں، ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم۔ اس آیت نے یہ مزید تعیین کر دی ہے کہ خود بظاہر اچھے خرچ بھی کرو تو وہ بیکار جائیں گے اگر اللہ کے حوالے سے نہ کیے جائیں، اور اللہ کے حوالے سے خرچ کرنے میں ایک فطرتی آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جس شخص نے کچھ دیا ہو اگر وہ واپس مانگے تو انسان زیادہ آسانی کے ساتھ وہ خرچ کرتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی ایسا مانگے جس نے نہ دیا ہو، یا کسی ایسی جگہ خرچ کی تلقین ہو جہاں ایک بے تعلق چیز ہو۔ اب کسی بچے کو آپ خود کوئی چیز تحفہ دیں، مٹھائی اور کہ مجھے تھوڑی سی دو، تو وہ کنجوس بچہ بھی ہو تو اکثر
کچھ ضرور دے دے گا، کیونکہ اس کو یاد ہے کہ یہ ہاتھ ہے تازہ تازہ جس نے مجھے ابھی دیا ہے. اور اگر کوئی اور مانگے تو بات ہو گیا ایسی تیسی، چلو تم یوں ہی دوں، میری چیز ہے. تو مما رزقناہم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے حوالے سے کرو، تو یہ دین کی خاطر خرچ کرنے کے مضمون کو آسان کر دیتا ہے، کہ عمل کو آسان کر دیتا ہے. اور براہ راست اللہ کے حوالے سے اس خیال سے کہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، خرچ کرنا آسان بھی ہے اور لطف کا موجب بھی بن جاتا ہے. لطف کا موجب بننے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے، اور آسانی کے لحاظ سے ذمہ داری کا احساس ضروری ہے کہ جس نے مجھے دیا ہے بے حیائی ہوگی اگر میں اس کے کہنے پر خرچ نہ کروں. اور یوم آخرت کے لحاظ سے یہ مضمون خطرات سے بچانے والا ہے، کیونکہ یوم آخرت کے حوالے سے جب بھی آپ خرچ کرتے ہیں ذہن میں یہ امید ہوتی ہے کہ اس خرچ کے نتیجے میں اپنی اعمال کی پاداش سے بچایا جاؤں گا، اور یہ خرچ میرے اس طرح کام آئے گا کہ میرا حساب کتاب آسان ہو جائے گا. بس حساب کتاب کی آسانی کا جو پہلو ہے وہ اس آیت کریمہ میں خصوصیت سے درج ہے. سمجھے ہیں؟ یعنی وہ سارے معنی اپنی جگہ درست ہیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن ان کا بنیادی طور پر دوسری آیات کی تفسیر سے تعلق ہے جہاں انفاق کا مضمون بیان ہوا ہے. اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ یوم آخرت کے حوالے سے ہماری جواب دہی کا مضمون ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم خدا کے لیے، خدا کی خاطر اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اگر ایمان کے نتیجے میں خرچ کرو گے اور یوم آخرت کا بھی ایمان اس میں شامل ہوگا، تو اس کے دو فوائد نمایاں طور پر تمہیں معلوم ہونے چاہیے. اول یہ کہ اگر تم آخرت کے حوالے سے خرچ کرتے ہو تو اپنے اعمال پر نگرانی بھی باشعور طور پر کرو گے، کیونکہ آخرت کے حوالے سے خرچ ہو نہیں سکتا اگر ڈر نہ ہو پکڑے جانے کا. تو پکڑے جانے کا جو ڈر ہے وہ اسی دنیا میں تمہارے اعمال کو سنوارنا شروع کر دے گا. اور دوسرا، وہ کمزوریاں جو رہ جائیں گی تم پھر امید رکھ سکتے ہو کہ اس دنیا میں جو خرچ تھا خدا کی خاطر وہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے گا، اور کوئی نیکی بھی ذرہ بھر بھی ہو وہ ضائع نہیں جائے گی. یہ ہے دراصل بنیادی معنی. باقی ساری بحثیں جو آگے چلی ہوئی ہیں ان میں مجھے کوئی چیز ایسی دکھائی نہیں دی جو آپ کے سامنے پیش کی جا سکے. ریا اور فخر کی خاطر خرچ کرنے والوں کو حال بیان ہوئے، وہ میں پہلے سب باتیں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا میں پھر یہ ایک واضح طور پر یقین دہانی ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس کا، کہ تمہارے جو اخراجات خدا کی خاطر ہوں گے اور یوم آخرت کے خاطر ہوں گے، ان کے لیے تمہیں ہرگز کسی فکر کی ضرورت نہیں کہ کوئی چیزیں اللہ کے علم سے رہ جائیں. خدا تعالیٰ نے ایسا کامل نظام مقرر فرما رکھا ہے کہ ہر بات خدا کے علم میں ہے، اور ہر بات خواہ چھوٹی ہو خواہ بڑی وہ قیامت کے دن سامنے آنے والی بات ہے. تو یہ وہ کھاتا ہے جس میں تمہیں دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ ریکارڈنگ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں. ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اس قانون قدرت کے تابع مندرج ہو رہی ہے، کہیں لکھی جا رہی ہے. اور علیمہ کا یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے مستقلاً. اس کے بعد کی آیت ہے سورہ نساء آیت 41، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اب یہ دیکھیں کیسا اس مضمون کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق بن جاتا ہے. کسی شان نزول کی ہرگز ضرورت نہیں، کیونکہ اگر یہ بات درست ہے کہ جو کچھ ہم خدا اور یوم آخرت کی خاطر خرچ کریں گے وہ ہمارے کام آئے گا، تو پھر یہ وہم کہ شاید کوئی چھوٹی سی چیز نظر سے اوجھل رہ جائے، یہ وہم دور ہونا چاہیے. اور اگلی آیت اسی وہم کو دور فرما رہی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور یہاں ظلم کے معنی جیسا کہ آگے میں بیان کروں گا حوالوں سے، اس میں
اندھیرے بھی ہیں، نظر انداز ہونے کے بھی ہیں، کوئی چیز جو نوٹس میں آنی چاہیے تھی وہ نوٹس میں نہیں آ سکی، کوئی چیز جس کی داد ملنی چاہیے تھی وہ داد نہیں دی گئی، یہ سارے ظلم کی قسمیں، یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں۔ چنانچہ پھر فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، ہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر چھوٹا سا ذرہ بدی کا ہو وہ بھی نظر میں سے نظر انداز نہیں ہوگا خدا تعالیٰ کے، اس لیے نگرانی کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن چھوٹا سا ذرہ نیکی کا بھی نظر انداز نہیں ہوگا اگر تمہیں وہم ہے کہ وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ آئندہ اس کے بعد ایک دوسرا احسان کا مضمون شروع ہو گیا ہے۔ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے ان تک وہ حسنۃ یضاعفھا، وہ جو اللہ تعالیٰ کا بینک ہے اگلی دنیا کے لیے، اس میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور بدیاں نہیں بڑھیں گی۔ بدیاں زیر نظر تو آئیں گی، یہ خیال کہ بدیاں نظر انداز ہو جائیں گی یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ تمام کی تمام بدیوں کی تفصیل محفوظ ہے اور قیامت کے دن کھاتے میں داخل ہوگی، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ بدیاں تو بینے ہی اتنی ہی رہیں گی جیسی تھیں اور نیکیاں بڑھتی رہیں گی اس عرصے میں۔ اور یضاعفھا ان نیکیوں کو بڑھاتا رہے گا دو طریق پر۔ ایک تو یہ کہ قانون ہے کہ جب تم کسی کے پاس چیز جمع کراتے ہو، اگر وہ محسن ہے تو وہ اس عرصے کے لیے، جس عرصے کے لیے تمہارے تصرف سے نکل کر اس کھاتے میں جا چکی ہے، اس کا کچھ منافع دیتا رہتا ہے۔ دنیا میں یہ اصول جو ہے وہ سود پر منتج ہوا ہے اور اس کے تابع سود کا مضمون جاری ہوا، جو منفی پہلو زیادہ رکھتا تھا اس لیے حرام قرار دے دیا گیا، مگر اللہ نے اس کے بدلے اپنا بینک کا نظام جاری کر دیا تاکہ کسی کو یہ خطرہ نہ ہو، یہ وہم نہ ہو کہ خدا تعالیٰ نے سودی مواقع سے ہمیں محروم کر دیا، اب یہ پیسہ کہاں جائے، نقصان ہی کا سودا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بہت بہتر ایک نظام ہے جو میری راہ میں خرچ کرنے کا نظام ہے، اس میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جو تم سے جاری ہو، وہ نیکی ایسے کھاتے میں جمع ہو گئی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس نیکی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور وہ جو ایکومولیشن کا نظام ہے، ویلتھ ایکومولیٹ ہو رہی ہے ویلتھ کے ایک ذرے کے گرد، وہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کے جو سودے ہیں ان کے مقابلے پر بالکل حقیر اور بےمانی ہو جاتے ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بڑھائے گا ایک قانون کے تابع، مگر وہاں اس پر اکتفا نہیں کرے گا، پھر وہ کھاتا کھل جائے گا جس کا کوئی شمار ہی نہیں، جس کی حد و حساب ہی نہیں ہے، پھر وہ اپنی طرف سے بھی مزید اس میں تحفے ڈالے گا، اپنے حصے ڈالے گا۔ یہ جو مضمون ہے یہ آئندہ دنیا کے جزا کو لامتناہی بنانے کا جواز بتا رہا ہے، ورنہ جتنا عمل ہو، جیسا کہ ہندو فلسفہ ہے، اتنی ہی جزا ہونی چاہیے، مگر قرآن کریم نے اتنی ہی جزا کا مضمون انصاف کے تقاضوں کے تابع محض بدی تک محدود رکھا ہے۔ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے اتنی ہی جزا دینا یہ کوئی احسان، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، بلکہ نیکی پر احسان کا مضمون صادق آتا ہے، کیونکہ نیکی میں احسان کا معنی پایا جاتا ہے، نیکی میں کسی کی خاطر کچھ کرنا۔ جب یہ شروع ہو جائے تو پھر میں نے ہی اتنا دے دینا یہ تو بدخلقی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تو کسی بدخلقی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا نیکی کا مضمون یہ ہے کہ وہ بڑھے گی لازماً، اور پھر احسان کرنے والے کے حالات مختلف ہیں۔ ایک نیکی کرتا ہے غیر معمولی اخلاص کے ساتھ اور کامل توحید کے جذبے سے سرشار ہو کر کلیتاً ہر ذہنی جو صلاحیت ہے اس کو خدا کے حضور ڈال دیتا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں رہنے دیتا، جو کچھ بھی وہ ڈالتا ہے سب کچھ ہے مگر محدود ہے، کیونکہ انسان محدود ہے،
اور اس زمانے کے لحاظ سے بھی محدود ہے، اپنے اثر اور کمیت کے لحاظ سے بھی محدود ہے، تو پھر اس کو لامتناہی جزا کیسے مل سکے گی؟ یہ ہے اگلا حصہ، وہ یوت من لدنہ اجرا عظیما، پھر اللہ اپنی طرف سے اسے بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی اب جہاں تک لغت کی بحث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ثقل یثقل ثقلا، یہ خفا کی ضد ہے، یعنی ہلکا کیا، کوئی چیز ہلکی ہو گئی، اس کے مقابل پر بھاری ہو گئی۔ تو بوجھ اور وزن اور بھاری پن، یہ تینوں معنی مثقال کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ثقل لفظ کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ مثقال اس کا ناپنے کا پیمانہ ہے، بس ترازو کو مثقال کہتے ہیں، اور وزن کے لحاظ سے برابری ہو تو بھی مثقال کا لفظ استعمال ہوگا کہ یہ اس کے برابر ہے۔ قرآن کریم نے لفظ ثقلت اور ثقلہ کو مختلف مواقع پر مختلف معانی پر اطلاق کرتا ہوا استعمال فرمایا ہے، اور یہ آیات جو ہیں یہ ایسی گھڑیوں پر بھی استعمال ہوئی ہیں جو انسان پر بہت بوجھل ہوں گی، یا زمین و آسمان پر بہت بوجھل ہوں گی، یعنی ایسے سے سخت وقت جن کی برداشت کی طاقت نہ ہو، اس کے لیے بھی لفظ ثقلہ استعمال فرمایا گیا ہے۔ مفردات میں ہے بھاری اور ہلکا متضاد ہیں، ہر وہ چیز جسے وزن کا اندازہ کیا جاتا ہے اسے ثقیل کہتے ہیں۔ ثقیل کا لفظ اجسام اور معنی دونوں پر برابر استعمال ہوا ہے، جیسے اثقلہ الغرم والوزر، یعنی اس کو توان اور قصور نے بوجھل کر دیا، یعنی ایک شخص بہت بوجھوں سے دبا ہوا ہو، جس میں چٹیاں بھی ہوں اور کئی قسم کی قرض، تو ان ایسے موقع پہ کہتے ہیں اثقلہ الغرم والوزر، کہ اسے مالی بوجھ اور چٹیوں نے بوجھ کے نیچے دبا دیا ہے۔ اور ثقیل کا لفظ انسان کے لیے کبھی تو مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یوں اکثر تعارف کے وقت استعمال کرتے ہیں، اور کبھی مدح کے لیے بھی۔ مثقال تولنے کا پیمانہ ترازو، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ اگر کوئی ایک خردل یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی وزن رکھتا ہو، کوئی چیز وزن رکھتی ہو، ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم سے بہتر حساب کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم بہترین حساب کرنے والے ہیں۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ چونٹی کو بھی، چھوٹی چونٹی کو بھی کہتے ہیں، اور ذرہ ہر اس چھوٹے سے وجود کو کہتے ہیں جو اتنا چھوٹا ہو کہ ہوا کے مقابل پر ہلکا ہو جائے، اور ہوا اسے اٹھائے پھرے، اور وہ زمین پہ از خود اپنے بوجھ کی وجہ سے نیچے نہ گر سکے، تو جو ثقل سے اوپر ہو وہ ذرہ ہے، جس پر ثقل اثر نہیں کر رہا۔ بس جتنے بھی روشنی کی شعاع میں آپ کو ذرے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کو ذرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ذرے کے معنی میں چھوٹا ہونا، اس حد تک چھوٹا ہونا کہ بوجھ سے عاری ہو جائے چیز اور وہ فضا میں اڑتی پھرے، اس کو ذرہ کہیں گے۔ اسی لیے ذرہ کا لفظ بکھیرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب عربی میں کہیں گے ذرہ کا مادہ استعمال کریں گے تو پھر اس چیز کو فضاؤں میں بکھیرنے کے لیے بھی یہی مادہ استعمال ہوگا۔ لسان العرب نے لکھا ہے ما یرا فی شعاع الشمس الداخل فی النافذۃ
وہ بھی اسی ذرے کے مضمون میں داخل ہے جو شعاع میں اڑتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے چونٹی کے معنوں کے لحاظ سے ایک دلچسپ بات یہ بھی فرمائی ہے کہ جس چونٹی کو ذرہ کہا جاتا ہے اس کے سر کو مثقال کہتے ہیں، تو مثقال اور ذرۃ کہ یہ بھی دلچسپ معنی بنتا ہے کہ ایک چونٹی کے سر کے برابر، اور وہ چونٹی جو مثقال جو ذرہ کہلاتی ہے وہ لال رنگ کی چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں، اور جن کو تجربہ ہو ان سے کاٹے جانے کا ان کو پتہ ہے کہ وہ بڑی خبیث چیزیں ہیں مگر شروع میں نظر ہی نہیں آتی۔ آپ سیر پہ کہیں جائیں، شکار وغیرہ پہ کئی دفعہ ہمیں موقع ملتا ہے، آرام سے خالی جگہ دیکھ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کاٹنے لگتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو سرخ چھوٹی بہت ہی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں، ان کا سر تقریباً نہ دکھائی دینے والا ہے لیکن محسوس ہونے والا سر ہے، جو پنجہ مارتی ہے تو اس کو آپ اکھیڑ کے دیکھیں، اس کا سر جدا ہو جائے گا مگر وہ اس کا جو پکڑ ہے نا اس کی وائس وہ نہیں چھوٹتی، نوچ نوچ کے آپ ان کو پھینکتی جائیں ان کو چھوٹا چھوٹا سر ساتھ لگا رہے گا، اس کو رگڑ کے پھر الگ کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ سرخ چونٹی جس کا چھوٹا سا سر ہوتا ہے اور اسے مثقال کہتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے تعلق میں مثقال ذرۃ کی بحث اٹھا دی گئی ہے اب، کہ جس طرح ہمارے عمران صاحب نے کل سوال اٹھایا تھا کہ جہنم دائمی ہے تو پھر ختم کیسے ہوگی، دوام اور ختم ہونا تو اکٹھے نہیں چل سکتے، اس کا میں نے جواب دے دیا تھا۔ اب جنت کے دائمی نہ ہونے، جہنم کے دائمی نہ ہونے کے ذکر میں کچھ حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح مسلم کتاب الایمان سے لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اپنی رحمت سے داخل کرے گا اور اہل النار کو دوزخ میں داخل کرے گا، پھر فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اسے باہر نکالو۔ انہیں اس حال میں نکالا جائے گا کہ وہ کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے، انہیں نہر الحیات یا نہر الحیا، راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں حیات فرمایا تھا یا حیا فرمایا تھا، نہر الحیا میں ڈالا جائے گا یا نہر الحیات میں، اس پر وہ اس دانے کی طرح جو پانی کے بہاؤ کی طرف اگتا ہے تیزی سے اگیں گے۔ کیا کبھی تم نے دیکھا نہیں کہ وہ دانہ کس طرح زرد لپٹا ہوا اگتا ہے، یعنی اس کے گرد ایک غلاف سا ہوتا ہے زرد رنگ کا، وہ اس سبزی سے عاری ہوتا ہے اس وقت۔ یہ جو زرد کہنا ہے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بے مقصد نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی گروتھ یعنی نامیاتی بڑھوتی ہے وہ کلوروفل کی محتاج ہے، اور روشنی سے کلوروفل اس کو انرجی میں تبدیل کرتا ہے، لیکن جو شروع میں کونپل نکلتی ہے وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے، اس کے اندر ہی کچھ مادہ ہے جو تحلیل ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ پہلے کلوروفل پیدا کرتا ہے پھر وہ لیتا ہے۔ تو بہت باریک نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کا مطالعہ فرمایا اور ہمارے سامنے اس کو کھولا کہ جس طرح دنیا میں بعض دفعہ ابتدا میں بالکل زرد کونپل سی نکلتی ہے اور پھر اس کے اندر سے ہی وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے اندر بڑھوتی کا عمل جاری کر دیتی ہے، اسی طرح وہ چونکہ کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے، جب ان کو زندگی عطا ہوگی تو پہلے وہ ہلکا سا زرد سا وہ خول سا یا زرد پتہ سا ہوگا جس کے اندر وہ لپٹے ہوئے ہوں گے، پھر وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ کھلنا شروع ہوگا، اس کے اندر سے پھر وہ نامیاتی مادہ سر نکالے گا جو روحانی پرورش کے لیے ضروری ہے۔ اب کچھ حدیثیں بیان ہوئی ہیں جن کے متعلق وہ
غور طلب بات ہے کہ اگر اس کی تشریح نہ کی جائے واضح طور پر تو الجھن والی باتیں ہیں بعض. مثلا عبد المطلب کے متعلق ابو طالب کے متعلق ابن عباس سے روایت ہے، اور یہ روایت سند کے لحاظ سے بڑی قوی ہے، یعنی صحیح بخاری میں ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے راویوں کی چھان بین کرنے والے کوئی راوی نکالنے بیچ میں سے، ورنہ بظاہر تو بڑی پختہ سند ہے، لیکن مضمون ایسا ہے جس پہ تعجب ضرور ہوتا ہے. کہتے ہیں ابن عباس کہ میں نے ابو طالب کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ انہو کانا یہوتوں کا و یغضب لکا، کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی خاطر دوسروں پر غضبناک ہوا کرتے تھے. یہودوں کا مطلب ان کو گھیر لیتے تھے، حفاظت کرتے تھے، اور یا ترجمہ لکھا ہوا آپ کی خاطر دوسروں سے ناراضگی مول لیتے رہے. مگر یغضب لکا کا یہ مطلب تو نہیں ہے. یغضب لکا کا مطلب ہے آپ کی خاطر دوسروں پر ناراض ہوتے رہے کہ نہ کرو ایسا. قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. جواب سوال یہ تھا حل نفعت ابا طالب، کیا اس بات نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا ہے؟ یہاں تک تو بات بالکل درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو انہوں نے غیر معمولی اپنے قبائل کے سرداروں کی دشمنیاں مول لی ہیں اور آخر وقت تک آپ کے حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے، اس کی کوئی جزا ہونی چاہیے. اور اگلی جو جزا بیان ہوئی ہے وہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، کیونکہ بہت اتنی بڑی بات کے بعد اتنی چھوٹی سی بات یہ ہو نہیں سکتا. اور جہاں تک ان کے مشرک ہونے کا تعلق ہے اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی روایت ایسی نہیں، کوئی سند نہیں کہ ابو طالب واقعتاً بت پرست تھے. اگر یہ ثابت ہو جاتا تو پھر اس بات کا امکان تھا، احتمال تھا کہ یہ روایت ان معنوں میں پوری آئے، صادق آئے. اب یہ نیکی کا ذکر ہے بڑا بھاری اور بڑی عظیم نیکی ہے، اس کے جواب میں کہ فائدہ ہوا تو کیا فائدہ ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان راوی کے بیان کے مطابق، ہاں وہ دوزخ میں ایسی جگہ ہیں یعنی فتویٰ دے دیا گیا ہے جہاں آگ ٹخنوں تک ہے. اگر وہ میری اس طرح مدد نہ کرتا جو تم بیان کر رہے ہو تو پھر وہ نچلے جہنم کے درجے میں ہوتا. اب ٹخنوں تک آگ ہونا بھی کوئی معمولی بلا تو نہیں ہے. اس لیے یہ جواب عجیب سا ہے جو میرے دل کو بالکل نہیں لگتا کہ اتنا بڑا ایک نیکی کا مقام ہے محمد رسول اللہ کی حفاظت کرنا اور سب کی ناراضگی مول لے کر، اور پھر ذاتی شرک ثابت نہ ہو. اس کے بعد یہ خدا چھوٹی سی جزا دے گا، مجھے نہیں یقین آتا. یعنی یقین اس لیے نہیں آتا کہ مجھے یقین ہے کہ حدیث درست ہی نہیں ہے، ورنہ اگر درست ہے تو پھر میری یقین کی کوئی بحث نہیں رہتی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عارف باللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا بات تھا. اب ایک حدیث ہے جو براہ راست جواب ہے عمران خان کے سوال کا، وہ ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس شخص کو آگ سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہ ہو؟ اگر ایسے لوگ ہوں تو پھر ان کو نہیں نکالا جائے گا. لیکن یہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس کائنات کو پیدا فرمایا، جو تخلیق کیا اس میں کوئی ایسا وجود بھی ہو جو ایمان کے اثر سے کلیتاً خالی ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی پشت میں اس سے گواہی لے لی تھی
الستو بربکم قالوا بلا، اے انسان کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ اس نے کہا بلا کیوں نہیں؟ تو یہ جو بلا کی آواز اٹھ چکی ہے وہ تو مٹ ہی نہیں سکتی، اور وہ مضمون یہی بیان ہوا ہے کہ اس کے باوجود جب تم خدا کا انکار کرو گے اس دنیا میں تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، تمہارے وجود کے اندر یہ لکھی ہوئی ذات میں مرتسم گواہی موجود ہے۔ اور اس مضمون پر میں پہلے فلسفیوں کے حوالے سے بھی روشنی ڈال چکا ہوں۔ چوٹی کے فلسفی اس دور کے جو دہریہ ہیں وہ یہاں پہنچ کر بالکل لاجواب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جہاں تک کل عالم کے انسان کی گواہی ہے اس کا یہ اشتراک کہ ہر جگہ خدا کا تصور موجود، یہ بالکل ناقابل فہم ہے۔ ان کے حالات الگ الگ، مختلف حالات میں وہ انہوں نے پرورش پائی، سوسائٹی نے مختلف رخ اختیار کیے، کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ خدا کا وہ کامل تصور ہو جو تمام بڑے مذاہب میں پایا جاتا ہے، اور وہ اس تصور سے ایک بھی سوسائٹی خالی نہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر ہمارے عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں، ہم پھر کوئی دلیل نہیں پاتے جس کے سہارے خدا کا انکار کر سکیں۔ بس یہ وہ معاملہ ہے ذرہ من الایمان، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان میں ایمان کا کوئی ذرہ، کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ اور قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے کہ بسا اوقات انسان سوال اٹھاتا ہے اپنے دل سے، اس کو کسی نہ کسی حالت میں اچانک یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ہے، ضرور ہے، اور یہ جو حالتیں ہیں یہ دل پر ایک زلزلہ طاری کر دیتی ہیں۔ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کاش ہم مومن ہوتے، کاش ہم ایمان لے آتے۔ بعض دفعہ جب وہ انتہائی مصیبت کا وقت آتا ہے اس وقت یہ دل کے ذرہ جاگ اٹھتا ہے، اور جب سمندروں میں طوفان آتے ہیں اس وقت دل سے ایک ہی خدا کی آواز اٹھتی ہے۔ بس اگر کلیتاً خالی ہو تو اس کے اٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ باتیں ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ شاید کوئی ایسا بھی ہو جس کے ذرہ بھر ایمان نہ ہو۔ اور دوسری حدیث اس مضمون پر وضاحت سے روشنی ڈالتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ لازماً ایک وقت میں جہنم کلیتاً خالی ہو جائے گی۔ اگر کسی میں ذرہ بھر بھی ایمان نہیں تو یہ دونوں حدیثیں ٹکرا گئیں، پھر جو ایمان سے کلیتاً عاری لوگ ہیں ان کو جہنم سے نکالنے کا کوئی جواز ہی نہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ یہاں صرف ان کی نجات کا ذکر ہے جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ اس پہلو سے یہ لازم ہے کہ ہر انسان کے دل میں خواہ کتنا ہی کٹر دہریہ کیوں نہ ہو، ایک بیج ایمان کا ضرور رہتا ہے جو کبھی کبھی اٹھتا ہے، اسے بے چین بھی کر دیتا ہے، خواہ وہ کھلم کھلا اس کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ اب اس مضمون کو بعض لوگوں نے اپنی تفصیلی نوٹ میں ایسی باتوں میں الجھا دیا ہے کہ جس پہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس میں ایک علامہ ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی تفسیر ہے، کلمہ شہادت کی انتہائی اہمیت۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو لوگوں کے سامنے اعلان لائے گا، اس کے سامنے اعمال ناموں کے 99 طومار کھولے جائیں گے، یعنی رجسٹر اعمال ناموں کے 99 کھولے جائیں گے، ہر دفتر اس کا حد نظر تک لمبا ہو جائے گا۔ لمبا جب وہ کھولے جائیں گے تو جہاں تک انسانی نظر کام کرتی ہے وہ کاغذوں کے انبار میں پھیلتے چلے جائیں گے، حد نگاہ تک وہی دکھائی دے گا کاغذوں میں سے ہر ایک جس پہ اس کے سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو اس سے ذرا بھی انکار کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے کہ یہ باتیں تو نہیں کہی تھیں اور یہ سب تیرے اعمال نامے ہیں؟ کیا میرے نگران کاتبوں نے تیری کوئی حق تلفی کی ہے؟ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب ہرگز نہیں۔
وہ فرمائے گا کیا گناہ کرنے کا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا تیری کوئی نیکی ہے جسے تو بجا لایا ہو؟ وہ آدمی حیران و ششدر رہ جائے گا، کہے گا کوئی نہیں، نہ کوئی جواز، نہ ایک ذرہ بھر نیکی کبھی ساری عمر مجھ سے سرزد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے ہاں تو تیری ایک نیکی درج ہے، اور اس نیکی کی وجہ سے آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا پرچہ نکالے گا، کاغذ کا ٹکڑا، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے اس بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی اس نیکی کا وزن پیش کرو۔ اول تو جس شخص نے یہ کہا ہو پورے صمیم قلب کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اعمال پر اس اقرار صالح کا اتنا بھی اثر نہ ہو کہ ہر گناہ وہ کرے اور ایک ذرہ بھی نیکی نہ کرے، یہ تضاد ہے جو ناممکن ہے، یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اگر ہزار راوی بھی گواہی دیں جو ثقہ کہلاتے ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بیان فرما سکتے۔ جو یہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور اس کی تشریح یہ منظور فرماتے ہیں، کسی یہ مراد نہیں کہ منہ سے کہہ دو اور عمل گندے رہیں۔ تو اس لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسی حدیثوں میں جو راوی ہے نا تفسیر والے، ایسی سی کہانیاں گڑھ لیتے ہیں کہ جس کے بعد نیکی کرنے کا کوئی بھی جواز باقی نہیں رہتا، اس کے بعد چھٹی ہے بھی جو مرضی پاکستان میں ہو جائے سب ٹھیک ہے۔ یہ خطرناک حدیث ہیں، یہ تفسیریں ہیں جنہوں نے ستیاناش کر دی ہے ملکوں کا۔ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ لطیفہ بھی سنے آگے، یہ چھوٹا سا پرچہ وہ کہتا ہے ان لمبے لمبے دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، میں کیسے اس کا موازنہ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیری حق تلفی نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرا برابر، اس کی تشریح ہے یہ۔ اس کے بعد تمام رجسٹروں کو جو حد نظر تک پھیلے ہوئے تھے لپیٹ لپاٹ کے ایک پرڑے میں ڈالا جائے گا، اور اس پرچے کو دوسرے پرڑے میں ڈالا جائے گا، تب رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور پرچے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضور نے بیان کیا گیا، فرمایا اللہ کے نام کے بالمقابل کوئی چیز وزنی نہیں۔ تو وہ نام جس کو تم وزن ہی نہیں دیتے اپنے دل میں، جو ذرہ بھر بھی تمہارے اعمال میں جاری نہیں ہوتا، اس کو یہ اگر اہمیت ہے کہ صرف منہ سے کہہ دو، تو پھر عمل کی دنیا یا نیک اعمال کی دنیا تو بالکل بلا جواز ہے، سارا شریعت کا نظام ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی مضمون، اس سے ملتا جلتا مضمون ایک اور حدیث میں بھی ہے، اور عجیب و غریب پھر کس سے لوگوں نے گھڑ لیے ہیں۔ اس میں علامہ محمد ثناء اللہ صاحب پانی پتی پہلے کون سے تھے؟ پہلے بھی یہی تھے، ان کا دماغ بڑا چلتا ہے بس۔ یہ فرماتے ہیں، اور ہمارے جو علماء نے جو لکھے وہ مجھے سمجھانے کی خاطر یوں ہی نہ انکار کر بیٹھنا، وہ کہتے ہیں مذکورہ باروایت تفسیر جامع البیان المعروف تفسیر الطبری جز 5 صفحہ 99 پر بھی درج ہے، اس لیے ہوش کر کے وار کرنا ضروری۔ حضرت ابو سعید خدری کی طرف بڑی باتیں منسوخ ہو گئی ہیں بیچاروں کی طرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دوزخ سے نجات پا لیں گے، جب مومن دوزخ سے نجات پا لیں گے اور امن میں ہوں گے، تو اپنے ان بھائیوں کے متعلق جو دوزخ میں داخل کر دیے گئے ہوں گے اپنے رب سے اتنا شدید جھگڑا کریں گے کہ تو تکار ہو جائے گی وہاں۔ ایک ایسا جھگڑا تم میں سے کوئی اپنے حق سے متعلق دنیا میں کسی سے بھی نہیں کرتا۔ یہ تو تکار کا لفظ بڑا نرم لفظ ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، اس لیے
ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ ان کو کوئی جہنم میں ڈال دے۔ وہ رب جو کہتا ہے میں ایک ذرہ پر بھی ظلم نہیں کرتا، اس پر ظلم کا سب سے بڑا الزام لگانے والے یہ جنتی ہوں گے۔ یہ اس کی تشریح ہو رہی، سوچے ذرا۔ اور ایسا جھگڑا چلے گا وہاں کہ جنت میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے سلام کے کوئی قول ہی نہیں ہوگا، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوگی، کوئی لغویات نہیں وہاں سنائی دیں گی۔ اس جنت کا نقشہ یہ مفسرین یہ کھینچ رہے ہیں کہ جہنم سے نکلتی پہلا احسان کا بدلہ یہ اتاریں گے کہ اللہ سے جھگڑ کے ستیہ ناش کر لیں گے اپنا۔ اور دلیل دیکھی کیسی زبردست دے رہے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا چلو چھوڑو میرا پیچھا، جاؤ جسے پہچانتے ہو دوزخ میں سے نکال لو۔ اب وہ قرآن جو یہ فرماتا ہے کہ لا یسمعون، حسیسہ والی نہیں، حسیسہ لا یسمعون حسیسہ، کہ مومن بندے اس کی سسراہٹ کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اس کی سرگوشی کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اتنے دور ہوں گے، اسے دور رکھے جائیں گے۔ جنت میں آ کر پھر نکلنا بھی ناممکن ہے، تو تمام قرآن اور احادیث اس پہ نفی کرتے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ کہ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے جنت سے نکلو، خود جاؤ جہنم میں پچھان کے نکال کے لاؤ۔ چنانچہ وہ شوق سے پھر جائیں گے وہاں، وہ ان کے پاس جائیں گے اور انہیں ان کے چہروں سے شناخت کریں گے، یعنی جہنمیوں کے چہروں سے، کیونکہ آگ نے ان کے چہروں کو جلایا نہ ہوگا۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جہنم میں ساروں کے چہرے، ہر جہنمی کے چہرہ ایسا جھلسا جائے گا کہ وہ ناقابل یہ تصور مضمون ہے جو قرآن کریم اس کو پیش کرتا ہے۔ ہم فیہا کالے ہوں، اس میں بھونے ہوئے کالے سیاہ ہوئے جلے ہوئے چہرے ہوں گے۔ تو یہ کہتے ہیں ان کے چہروں کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ہاں کسی کو آگ نے نصف پنڈلیوں تک جلایا ہوگا، کسی کو ٹخنوں تک، اور یہ ان کو نکال لیں گے۔ اب اس کو اس سے ساتھ ملا کے پڑھیں کہ ابو طالب ٹخنوں تک والے آگ میں شامل ہیں، تو وہ بھی نکل ہی آئے نا پھر کم سے کم آخر اس میں۔ یہ ان کو نکال لیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، جن کو نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا، ہم نے نکال لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو بھی نکال لو جن کے دل میں دینار برابر بھی ایمان ہے۔ پھر وہ بیچارے تلاش شروع کر دیں گے جہنم میں۔ پھر انہیں بھی جن کے دلوں میں نصف، پھر فرمائے گا جن کے دلوں میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے۔ آخر خدا تعالیٰ فرمائے گا اچھا چلو انہیں بھی نکالو جن کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہے۔ تو عمران تو کہتا ہے دیر کے بعد جہنم خالی ہونا بھی بڑا مشکل سمجھ آ رہا ہے، یہ تو ابھی جنت کا آغاز ہی ہوا ہے تو جہنم خالی ہوگی۔ یہ ہماری تفسیروں میں یہ کہانیاں راپ آ گئی ہیں، اور مولویوں کو ان پر اعتراض کوئی نہیں۔ اور جہاں سراسر قرآن اور حدیث کی منافی باتیں ہو رہی ہیں، جو خدا تعالیٰ کی عزت پر حرف لانے والی باتیں ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اس قسم کی باتیں کرنا، یہ ان کو قبول ہے۔ اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسلم موعود کی تفاسیر، جو تفاسیر کے دنیا میں ایک امتیازی شان رکھتی ہیں، خصوصاً حضرت مسیح علیہ السلام کی تفاسیر تو وہ لگتا ہے اللہ کے نور کے قلم سے لکھی گئی تفسیریں ہیں، ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ کے ضمن میں امام راضی فرماتے ہیں صرف یہ یاد رکھو کہ مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ظلم نہیں کرتا، مراد ہے نہ تھوڑا کرتا ہے نہ زیادہ کرتا ہے۔ ذرہ بھی کا معنی ہے، نہ کہ ذرہ۔ اسی طرح حضرت امام راضی فرماتے ہیں اس آیت کا پہلی آیت وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ نیکی سرزد ہونے پر وہ اسے مزید بڑھائے گا۔ یہ بات میں پہلے خود ہی بات کھول چکا ہوں۔
مسقال ذرۃ کے لفظ کے تابع علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حقیر اشیاء کی مثال ذرہ برابر کے لفظ سے دی ہے. یہ ظلم کی کلیت نفی کے لیے عظیم مبالغہ یا ظلم سے کلیت دوری کا اظہار ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ذرہ کا بھی کچھ وزن ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذرہ کا کوئی وزن نہیں ہوتا. چونکہ ذرہ کی وہ تعریف کی گئی عربی لغت میں کہ بے وزن ہے، اس لیے اڑتا پھرتا ہے. تو یہ انہوں نے نوٹ کی ہے بات امام اندلسی نے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جہاں ان لوگوں نے پرانے علماء نے محنتیں کی ہیں، وہاں بعض بہت باریک معاملات تک پہنچے ہیں. تو کہتے ہیں لغت تو کہتی ہے اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا، اور قرآن کہتا ہے کہ وزن ہوتا ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ سوال اٹھا دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ وزن ہوتا ہے مگر ہوا سے ہلکی ہوتی ہیں، اس لیے قرآن ہی سچا ہے، لغت جھوٹی ہے. لغت جو کہتی ہے کہ چونکہ اڑتے ہیں اس لیے وزن کوئی نہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وزن تو ہے مگر ہوا کا وزن ان سے زیادہ ہے، اس لیے اس وزن کے مقابل پر آ کر وہ ہلکے ہو جاتے ہیں. تو قرآن کا بیان وزن کہنا ذرے کو، جبکہ ذرہ کا عربوں میں تصور ہے ہی بے وزنی کا، یہ قرآن کریم کی سچائی کی دلیل ہے. علامہ ابو عبداللہ القرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے گا، بلکہ انہیں پوری جزا دے گا. یہ تو وہی عام بات ہے جو ترجمہ ہے دوسرے لفظوں میں. یہ جو ہمارے ثناء اللہ پانی پتی صاحب ہیں، انہوں نے ایک اور نقطہ نکالا ہے اس میں سے. وہ کہتے ہیں اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو عذاب مہین تیار کیا ہے وہ سراسر انصاف ہے، بلکہ ان کو عذاب نہ دے گا تو یہ ظلم ہوگا. یہ ایک دلچسپ بات ہے، اس میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جہاں کوئی سزاوار ہو کسی سزا کا، بے وجہ اس سزا کو اس سے ٹال دینا، اس کو انہوں نے ظلم قرار دیا ہے. حالانکہ اس کو رحم اور احسان کے تابع بھی بیان کیا جا سکتا تھا. عدل کے خلاف بات تب ہو کہ خدا مالک نہ ہو. اس لیے اگرچہ بظاہر یہ حکمت کی بات ہے، مگر یہ مضمون عیسائی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا. عیسائیوں نے یہی اعتراض اٹھایا ہے کہ اگر کسی گناہ گار کو معاف کر دیا جائے تو یہ خدا تعالیٰ کے کامل تصور عدل سے منافی بات ہے، اور خدا تعالیٰ عادل ہے. اس لیے اسلامی نظریہ کہ اللہ تعالیٰ بغیر کفارے کے کسی کو بخش سکتا ہے، یہ غلط ہے. یہ لا علمی میں اس کی تائید کر گئے ہیں. اگرچہ اندرونی طور پر اس کی ایک دلیل موجود ہے کہ جو جرم کرتا ہے اس کو سزا نہ دینا بھی ایک ظلم ہے، مگر اس حد تک ہی صرف یہ درست ہے بات منطقی طور پر بظاہر، لیکن حقیقت کے لحاظ سے بالکل غلط ہے. کیونکہ اگر جج ایسا کرے تو ظلم ہوگا، اگر مالک ایسا کرے تو ظلم نہیں ہوگا. اس لیے بسا اوقات جو حوالے دیے جاتے ہیں خدا تعالیٰ اتنا معاف کرتا ہے تم بھی فلاں اتنا معاف کر دو، وہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ہم تو نوکر ہیں، ہم تو قانون کے تابع ہیں. جہاں قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا معاف کرنے کی، وہاں اگر ہم معاف نہ کریں، اگر ہم وہاں معاف کر دیں تو ظلم ہوگا. بس خدا کے حوالے میں یہ منطق نہیں چلتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مالک یوم الدین فرمایا ہے، اور لفظ مالک کے حوالے سے آپ نے تمام عیسائی دلائل کو پارا پارا کر دیا. آپ نے فرمایا دیکھو سورہ فاتحہ نے خدا کو ان معنوں میں عادل پیش نہیں کیا جیسے کوئی منصف کسی حکومت کے تابع، کسی بالا قانون کے تابع اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے. تم نے خدا کو کس کے تابع کر لیا ہے کہ وہ
ہر گناہگار کو سزا دینے کا گویا پابند ہو گیا ہے، اس کا قانون بالا ہے کیونکہ وہ مالک ہے، اور مالک معاف کرنے کا حق رکھتا ہے نہ کہ منصف۔ اسی پہلو سے جو انگلستان کے معاشرے میں یہ بحثیں اٹھتی ہیں کہ قتل کی سزا، قتل کیپٹل پنشمنٹ، یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، جب یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم معاف کر دیتے ہیں ہر قاتل کو، اس کی سزا موت نہیں دیں گے بلکہ ہلکی دے دیں گے۔ یہ انسانی قدروں کی حفاظت یا ان کی لطافت کے یہ انسانی قدروں کی اعلیٰ اخلاقی قدروں کی حفاظت سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے، اور انسانی تہذیب کو مزید لطیف بنانے کے لیے اور انسان کی لطافت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دن بدن ہم سزاؤں کے اطلاق کو کم کرتے چلے جائیں، اور جہاں بھی اس میں کوئی بہیمانہ صورت دکھائی دے اس کو نکال دیں ان سزاؤں میں سے۔ اس عذر کے ساتھ وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے۔ اب یہ دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف خدا کا یہ تصور ہے کہ وہ معاف کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ عادل ہے، دوسری طرف تم عیسائی کہلانے والے وہ عادل بن بیٹھے ہو کہ جہاں معافی کا حق نہیں ہے وہاں بھی معاف کر رہے ہو، کیونکہ جن کو دکھ پہنچا ہے وہ اور ہیں، جو معاف کرنے والے ہیں وہ اور ہیں۔ معاف صرف وہی کر سکتا ہے جو مالک ہو۔ یہ مضمون دنیا میں بھی اس حد تک ضرور صادق آتا ہے کہ اگر کسی کا قریبی مارا جائے تو سب سے زیادہ دکھ اس کو ہے، اس لیے چوتھی جگہ بیٹھا جج کہاں سے معاف کرتا پھرے گا اس کا حق کیا ہے، یا معاشرے کا کیا حق ہے اور ظلم کی پھر قسمیں الگ الگ ہیں۔ قتل کو ایک ہی نوع کا جرم قرار دینا حد سے زیادہ کم فہمی ہے، کیونکہ ایک قتل جس طرح کہ یہاں بھی مسلمہ ہے، ارادتاً بھی ہوتا ہے، بلا ارادہ ہوتا ہے، فرسٹ ڈگری ہوتا ہے، سیکنڈ ڈگری ہوتا ہے، یہاں تک تو قانون کی بات کھلی ہے، لیکن اگلی جو قسمیں ہیں وہ اس پر یہ نظر نہیں کرتے کہ قتل فرسٹ ڈگری ہو تو وہی بات ختم نہیں ہوتی۔ بعض قتل ایسے بہیمانہ انداز سے ہوتے ہیں اور ایسے معصوم لوگوں پر ہوتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار ساری زندگی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایسا ظالم بغیر سخت سزا کے نکل جائے ہاتھ سے۔ اب ان کا یہ دکھ جو ہے اس کو معاف کرنے، اس دکھ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسے ظالم لوگوں کو معاف کرنے کا سوسائٹی کو کیا حق ہے؟ بس قرآن کریم کی تعلیم کا کمال یہ ہے کہ انصاف کو انصاف کی جگہ رکھتی ہے اور مالکیت کے حقوق کو مالکیت کی جگہ رکھتی ہے، اور یہاں تعلیم یہ ہے کہ قتل کیا جائے گا اگر قاتل ہے، سوائے اس کے کہ اس کا قریب ترین جو ولی ہے اس کا وہ کچھ معاوضہ لے کر یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر قتل کی سزا معاف کر دے۔ تو معافی کا حق اس کو ہے جو واقعتاً حق رکھتا ہے، جس کے جذبات زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ مرنے والا تو چلا گیا، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہیں دراصل جن کو سزا مل رہی ہے، اور ان کو سزا میں مبتلا رکھ کر کسی کو معاف کرنے کا سوسائٹی کا کوئی حق نہیں۔ یہ ظلم ہے کہ رحم کے نام پر تم لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر دو اور ہمیشہ ان کے لیے ایک آگ میں جلتے رہنے کا سامان کرو۔ جہاں انگلستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں ظالموں کو معافی دی گئی تو ان کی مائیں اور بہنوں نے واویلے مچا دیے۔ ان سے انٹرویو ہوئے، وہ کہتے ہیں ہماری تو زندگی، ساری زندگی اب جہنم میں گزرے گی، عذاب میں مبتلا رہے گی، یہ خبیث دندناتا پھرے گا انگلستان کی گلیوں میں، اتنے ظالمان طریق پر ایک معصوم بچی پر زیادتی کی اور پھر اس کو قتل کیا، اور ہمارا عجیب معاشرہ، عجیب قانون ہے کہ اس کو انہوں نے چھٹی دے دی ہے۔ تو یہ جو علامہ کی بحث ہے یہ بظاہر انصاف کے نام پر اٹھائی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ یہ ظلم ہے اگر خدا تعالیٰ معاف کر دے، بالکل غلط ہے۔ اس میں اتر کر دیکھیں تو یہ عیسائی فلسفے
کی تشریح ہو رہی ہے، نہ کہ اسلامی فلسفے کی۔ اسلام خدا تعالیٰ کو مالک کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ قانون یہی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی کو زیر نظر لائے گا، کالعدم نہیں ہونے دے گا۔ پھر قانون یہ ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، پھر کوئی نہیں جو اس کا دامن تھام سکے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ لیکن اندرونی لطافتوں کے لحاظ سے بخشش کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ معلوم ضرور ہوتی ہے، اور اس مضمون میں داخل ہوں تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشش کے جتنے بھی مواقع تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، ان میں آپ کو ضرور وجہ دکھائی دے گی۔ بس خدا کا بھی ایک باریک در باریک قانون ہے جو قانون انصاف اس کے احسان سے تعلق رکھتا ہے۔ بس دراصل اگر باریک نظر سے دیکھا جائے تو وہاں بھی عدل کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، مگر احسان کی دنیا میں عدل کے تقاضے مختلف رنگ اختیار کر جاتے ہیں۔ جہاں حضرت مسلم موعود کا ایک نوٹ اس میں شامل ہے، جہاں یہ سوال اٹھایا گیا ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یضاعف فرمایا تو ملت دنہو کے کیا معنی ہوئے؟ اگر ملت دنہو میں یضاعف آ جاتا ہے تو پہلے یضاعف الگ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انعام وہ ہوتا ہے جو ایسی طرز پر ہوتا ہے کہ وہ عمل کے بدلے میں ملتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم کے محاورہ میں یضاعف آتا ہے، اور ایک انعام اس کے علاوہ ہوتا ہے، اس کے لیے ملدن ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے پر ایک وہ انعام ملتا ہے جو اس کا نتیجہ ہے، یعنی اس کا روحانی نتیجہ، اور ایک وہ انعام ملتا ہے جو روحانی انعام اور ایک روحانی انعام ملتا ہے۔ ایک وہ انعام ملتا ہے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اس کا روحانی نتیجہ نکلتا ہے، اور روحانی انعام ملتا ہے اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ اگر اس کے نتیجہ میں علاوہ روحانیت کے جسمانی انعام بھی ہو تو وہ ملدن ہو کہلائے گا۔ جہاں تک میری ذاتی تشریح کا تعلق ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں اور میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ وہی دراصل مراد ہے۔ اکثر جگہ میں نے تفصیلی نوٹ اس لیے نہیں پڑھے کہ وہ مواد میں رائج ہیں اور اویلیبل ہیں، اور اگر وہ شروع کر دیے جائیں تو بہت سا حصہ ہمارے وقت کا اسی پر خرچ ہو جائے گا، اس لیے میں نے وہ حوالے دے دیے ہیں، وہ پڑھے نہیں تفصیل سے۔ یہاں اس لیے پڑھنا ضروری سمجھا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اس لیے علماء اب مجھے یہ نہ لکھیں کہ آپ نے حضرت مسلم موعود کی تفسیر سے الگ کوئی تفسیر کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بعض معاملات میں حق ہوتا ہے انسان کا تفسیری اختلاف کا، اور یہ بھی ان معاملات سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے۔ بس میں اپنی اس تفسیر پر قائم ہوں، اس علم کے باوجود کہ حضرت مسلم موعود نے دوسری تشریح فرمائی ہے کہ ملدنہ کا مضمون جزا کو لا متناہی کرنے کے لیے ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کی جزا کا مضمون اسی آیت میں بیان ہو بھی چکا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، یضاعفہ کا مضمون نیکیوں کے بڑھنے اور اس کی بڑھتی ہوئی جزا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِلَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا میں ان نیکیوں کے حدود سے باہر ایسے احسانات کا ذکر ہے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ محض اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمانیت کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جنت کا لامتناہی اور ابدی ہونا ہے۔ بس میں اس کو پڑھ کر دوبارہ میں اس تفسیر پر اصرار کر رہا ہوں۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے شہادت لے گا کا ذکر فرمایا ہے، مگر یہاں تو نہیں وہ فرمایا، وہ تو اگلی آیت میں ہے، وہ تو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اب تفسیر تبری میں ویسی بحثیں اٹھا لی گئی ہیں جو ہمارے احادیث اور تفاسیر کے آخری دور میں بہت ہی حد لذیذ باتیں تھیں، یعنی حسابی نقطہ نگاہ سے نیکیوں کو بڑھانا اور بنانا کہ اتنے لاکھ یا اتنے 10 لاکھ گنا یا اتنے لاکھ گنا، یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا طریق نہیں تھا۔ اور قرآن کریم بھی جب خدا کے فضل سے جزا کو باندھتا ہے تو پھر لامتناہی ذکر فرماتا ہے، جتنا چاہے جب چاہے جس طرح چاہے وہ عطا فرما دے۔ ان میں سے ایک ابو جعفر تبری نے یہ حدیث رکھی ہے، ابو عثمان نہدی کہتے ہیں۔ اب اس کی روایت کوئی اور ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے ہمارے علماء کو بھی کہیں ملی نہیں، سوائے تفسیر تبری کے اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ علامہ نادی کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ سے ملا، ابو عثمان نادی کہتے ہیں، کس سے کہا انہوں نے کچھ پتہ نہیں، کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ سے ملا، مجھے پتہ چلا اور پوچھا ان سے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کہتے ہیں نیکی کو 10 لاکھ گنا بڑھایا جاتا ہے، 10 لاکھ گنا بڑھایا جاتا ہے، یہ آپ کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کس چیز نے تجھے اس کے بارے میں تعجب میں ڈالا ہے؟ خدا کی قسم میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو 20 لاکھ گنا بڑھا دے گا۔ اب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب انہوں نے کر تو دی ہیں، اللہ معاف کرے ان کو۔ ہم نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو پختہ اور صحیح اور قطعی ہیں ان میں اس قسم کے مضمون کبھی نہیں دیکھے۔ وہاں 10 گنا کا ذکر ملے گا جیسا کہ قرآن کریم میں ملتا ہے، پھر اور بڑھانے کا ذکر ہے، پھر اور بڑھانے کا ذکر ہے، یہاں تک کہ وہ مضمون لامتناہی ہو جاتا ہے۔ تو منیمم جو ہے وہ 10 گنا کا قانون ہے جو اس دنیا میں بھی جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر 100 گنا کا قانون بھی قرآن کریم میں ملتا ہے، پھر یضاعف لمن یشاء کا مضمون ہے بس، اور باقی حسابی نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ حدیثیں جو اس قسم کی بنا لی گئی ہیں میرے نزدیک کی نہ کوئی سند ہے نہ یہ قابل قبول ہیں۔ امام راضی نے ملت کا یہ نقطہ بیان کیا ہے، بہت اعلیٰ مضمون امام راضی نے اس سے نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملت کا جہاں تک تعلق ہے اس کا یضاعف سے فرق میرے نزدیک مجھے یہ سوجا ہے، کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اضافہ ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی لفظ یضاعف ثواب کے اعتبار سے ہے، اور ملت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رویت اور محبت اور معرفت کی لذت کا احساس جو ہے اس سے ہے۔ یعنی جزا کا جہاں تک جنت کی جزاؤں کا تعلق ہے وہ یضاعف سے تعلق رکھتا ہے۔ ملت سے مراد اپنی ذات سے اپنی رویت کی لذتیں نعمتیں عطا کرنا، اپنی محبت میں لذتیں بڑھا دینا، اور اس کو اس قسم کا گویا کہ ایسے نئے احساسات میں بدلنا جو عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو احساسات کا ایسا ارتقاء جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت محسوس کرنے کا مادہ بڑھتا چلا جائے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ملت میں یہ بھی مضمون ہو سکتا ہے، اور یہ حضرت امام راضی کی بات میرے دل کو بھی خوب لگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نقطہ ہے جو بیان فرمایا ہے۔ اب آگے کون آ گیا کہ ذری تو نہیں لیا کہیں؟ جی اس سے بعد جو آیت ہے ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہے وقت، ہاں یہ اس مضمون کو یہاں اب ختم کر لیں۔
اگلی آیت میں تلاوت کر چکا ہوں، سورہ نساء کی آیت 42ویں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور کیا حال ہوگا ان کا جب ہر امت سے ایک شہید کو لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے ان سب پر شہید بنا کر لایا جائے گا۔ ہر امت سے ایک شہید کا مطلب ہے ہر امت کا نبی اپنی امت کا شہید ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقرار کرتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ اے خدا میں تو شہید تھا اس وقت تک جب میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو میں شہید نہیں رہا، پھر تو ہی ہے جو ان پر نگران ہوا رہا، مجھے اس کے بعد کا پتہ نہیں۔ بس لفظ شہید ہر نبی کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہید ان معنوں میں ہے کہ میں تعلیمات کی نگرانی کرتا رہا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے کچھ نہیں کہا ان کو سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو شہادت کا اگر یہ معنی لیا جائے جو قرآن کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے تو کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر شہادت کے معنی لفظی لے لیے جائیں تو پھر نہ صرف یہ کہ اشکال پیدا ہوتا ہے بلکہ مضمون کو پھر بعض مفسرین اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ اس میں ذرہ بھر بھی عقل کا کوئی کچھ باقی نہیں چھوڑتے۔ یعنی حد سے زیادہ فرضی قصے کہانیوں سے تعلق رکھنے والا مضمون، اس لیے کہ لغوی معنی کے ایک پہلو پر نظر رکھی اور پھر آگے اس سے بات بگاڑتے چلے گئے، جبکہ قرآن کریم کی دوسری آیات اسی مضمون پر روشنی ڈالنے والی موجود ہیں اور وہ گواہی دے رہی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی گواہی موجود ہے، جیسا کہ ایک تو اس جگہ بھی ایک روایت کٹھی کی گئی ہے، مگر میرے ذہن میں دوسری روایت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، وہ نعمتیں بانٹ رہے ہوں گے گویا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاری و ساری عطا فرمائیں۔ تو ایک گروہ جو بظاہر صحابہ کا گروہ ہے اس کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اصحابی اصحابی، اے میرے اللہ یہ میرے صحابہ تھے، میرے صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ جب تو نہیں رہا تو تجھے کیا پتا کہ یہ پیچھے کیا کرتے رہے ہیں۔ بس شہادت کا مضمون دونوں جگہ زندگی تک اطلاق پاتا ہے اور زندگی سے باہر نہیں، اور یہ مضمون ہر شخص واحد کے عمل کی نگرانی سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کثرت سے منافقین موجود تھے، بنتے رہے، اصلاح بھی ہوتی رہی، بعض بد نصیب بغیر اصلاح کے مر گئے۔ تو کبھی بھی کسی قوم کے نبی کو اپنی امت کے ہر فرد بشر پر داروغہ نہیں بنایا گیا، اور شہادت کا ہر وہ مضمون جو داروغی سے تعلق رکھتا ہے وہ غلط اور جھوٹا ہے اس موقع پر۔ اور دوسرا، شہادت کا ہرگز یہ مطلب نہیں اسی پہلو سے کہ وہ جانچ رہا ہے ہر شخص کے حالات اور اعمال کو، اور قیامت کے دن وہ بدی کرنے والا انکار کرے گا میں نے تو نہیں کی، تو ہر ایسے موقع پر رسول آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے دیکھا خود وہاں میں موجود تھا۔ تو اس نے ایک ایسے فرضی قصے کو جب جگہ دے دی ہے کہ جو جنوں بھوتوں پریوں کی کہانیوں میں بھی عجیب لگتا ہے، اور سوائے اس کے اس کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ ہر نبی کو پھر اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے اور حاضر ناظر اس طرح مانا جائے جس طرح خدا تعالیٰ حاضر ناظر جان۔ اگر وہ حاضر ناظر ہے تو پھر مرنے کے بعد
تو بہرحال اس کا حاضر ناظر جو ہے غیوب میں تبدیل ہو جائے گا. چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ پھر تیرے بعد جو بنا اس کا کیا ہوگا، یہ چیزیں میں عمومی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ آگے پھر عجیب و غریب تفسیریں آنے والی ہیں. ان سے اچھی طرح وہ آپ ہو جائے ہتھیار بند تاکہ وقتی طور پر بھی وہ غلط اثر قبول نہ کر لیں. شہیدن، الشہید و الشاہد، اصل بنیادی معنی اقرب الموارد کے نزدیک شہید ایسے گواہ کو کہتے ہیں جو اپنی گواہی میں سچ بولنے والا ہے. بس ہر نبی شہید ہوتا ہے، لیکن ان معنوں میں نہیں کہ تفصیلی امت کے اعمال بلکہ ہر فرد بشر کے اعمال کا جائزہ لے کر وہ امین بنتا ہے. وہ امین ہے تعلیم کے لحاظ سے، تعلیم کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی زندگی میں تعلیم میں کجی نہیں ہونے دیتا، اور جب ہوتی ہے اس کے سامنے آتی ہے بلکہ لائی جاتی ہے، براہ راست اس کو علم نہیں ہوتا، تب وہ اس کی پکڑ کرتا ہے. اب حضرت موسیٰ بھی شہید تھے کہ نہیں تھے؟ شہید تھے، مگر جب تک واپس نہیں گئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے سامری کیا کر بیٹھا ہے، اور جب واپس گئے ہیں تو گواہیاں لیں، پھر پتہ چلا کہ سامری کیا کر بیٹھا ہے. بس شہید کا یہ معنی لینا نعوذ باللہ من ذالک کہ تعلیم کے لحاظ سے بھی وہ عالم الغیب ہو جاتا ہے، اور جہاں تعلیم میں رکھنا پڑا اس کے علم میں آ جاتا ہے. یہ قرآن اس بات کو جھٹلا رہا ہے. ٹھیک ہے. الشہید و الشاہد الامین فی شہادتہ ہی، شاہد گواہ وہ جو اپنی شہادت میں امانت رکھتا ہے. الذی لا یغیب عن علمہ شیء، اور ایک معنی اس کا ہے وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہ ہو. یہ معنی صرف اللہ تعالیٰ پر اطلاق پاتا ہے اور کسی پر اطلاق نہیں پاتا. القتیل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید قتل ہو جانے والا. پس شہید کے مختلف معنی ہیں اور اپنے مضمون سے اکٹھے کسی پر اطلاق نہیں پاتے بلکہ الگ الگ جگہ اطلاق پاتے ہیں. الشہید حاضر کو بھی کہتے ہیں. بس مسلمانوں میں جو مشرک ہو گئے ہیں انہوں نے انہی معنوں میں لفظ شہید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استعمال کیا ہے، اور حاضر ناظر کی یا غائب کی بحثوں میں اس بات کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ شہید ہیں. شہید کا ایک معنی حاضر ناظر کے بھی ہیں، اس لیے لازماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سب اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ہر شخص، ہر فرد بشر دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ کر رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس پر ایک اعتراض اٹھایا گیا دوسروں کی طرف سے کہ اچھا مولانا، جب آپ رات کو شباشی کرتے ہیں تو کیا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے شرما کے فرمایا کہ دیکھ تو رہتے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم سے آنکھیں نیچی کر لیتے. وہ غیب جو ہے وہ اختیاری غیب ہے. حضور کو بڑی شرم آتی ہے کیا دیکھ رہا ہوا ہے، تو آنکھیں نیچی کر لیتے. یہ ہے جب ایک دفعہ بہک جاؤ، ایک قدم غلط اٹھا لو تو پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. عقل کے عالم پر آفت ٹوٹ پڑتی ہے، کچھ بھی عقل کی بات باقی نہیں چھوڑتے یہ لوگ. حضرت امام راغب نے جو مختلف معنی بیان فرمائے ہیں ان میں شہود کا ایک معنی معائنہ کے بھی ہیں. اما الشہید فقد یقال للشاہد والمشاہد للشیء، ایک ایسے شخص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کسی چیز کا معائنہ کرتا ہو. وقولہ سابق و شہید، یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ ایسے گواہ لگے ہوئے ہیں جو وقولہ سابق و شہید اے من شہد لہ و علیہ، یعنی ایسے گواہ ہیں جو اس کے حق میں گواہی دے رہے ہوں یا اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں.
فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. اس آیت کا ذکر تو کرتے ہیں، اس کی تفسیر نہیں فرماتے امام راغب. لیکن ایک حدیث جو ترمذی سے لی گئی ہے اور جس پر تمام علماء کو اتفاق ہے کہ یہ مضمون کے لحاظ سے، روایت کے لحاظ سے درست ہے، وہ یہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے عرض کی کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جن پر قرآن نازل ہوا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، میں کسی اور سے قرآن مجید سننا چاہتا ہوں. اس پر میں نے سورہ النساء کی آیت پڑھی شروع کی. کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا جینا بک علی ہؤلاء شہیدا، تمام نبیوں کو میں شہید کر کے لاؤں گا اور تمہیں ان سب پر شہید بناؤں گا. کہتے ہیں میری نظر پڑی تو حضور کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی، روتے روتے اس کی بند کی. اس پر یہ کہتے ہیں پھر میں ٹھہر گیا کیونکہ مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ اس نظارے کو دیکھوں. فبکا حتی اضطرب، ایک روایت میں ہے فبکا حتی اضطرب لحیاہ و جفناہ وقال یا رب ھذا شہدت علی من انا بین ظہریہ فکیف بمن لم ارہ. یعنی یہ روایت جو ہے یہ اس مستند مسلمہ روایت کا حصہ نہیں ہے جس کو میں نے ترمذی کے حوالے سے پڑھی ہے. یہ در منصور میں امام سیوطی نے اس کی ایک اور شکل یوں پیش کی ہے کہ جب حضور روز پرو پڑے تو ریش مبارک اور جسم کانپنے لگے. فرمانے لگے اے میرے رب، جو میرے سامنے موجود ہیں ان کی گواہی تو میں دوں گا، لیکن ان کی گواہی کس طرح دے سکتا ہوں جنہیں میں نے دیکھا تک نہیں. یہ بات چونکہ اس مستند حدیث میں نہیں ہے، اس لیے ہرگز بعید نہیں کہ کسی بات کے راوی نے تشریح کے طور پر اپنی طرف سے بیان کی ہو، لیکن حدیث کے لفظوں میں نہیں ہے. کیفا کا جو لفظ ہے وہ تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیفا اذا، لیکن بسا اوقات ایسی چیز عرب اس کو ایسے موقع پر استعمال کرتے تھے جو مشکل گھڑی ہو، جس میں کوئی تکلیف کا پہلو ہو. بس کیا حال ہوگا اس وقت جب یہ ہوگا تم سے، یہ سلوک ہوگا. تو یہاں اگر ہم اس مضمون میں کیفا اذا کا جو مروجہ معنی لیں تو وہ انبیاء اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں ہرگز قابل قبول نہیں رہتا. چنانچہ لکھا ہوا ہے اہل عرب کی عادت ہے کہ آئندہ ہونے والی متوقع چیز کے بارے میں کہتے ہیں کیفا بکا اذا کان کذا و کذا و اذا فعل فلان کذا و اذا جاء وقت و کذا. تیرا کیا حال ہوگا جب یہ واقعہ پیش آئے گا، جب فلاں شخص یہ فعل کرے گا، جب فلاں وقت آئے گا. اس کلام سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز تم کیسے دیکھ سکو گے، کیونکہ وہ گھڑی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ گھڑی کڑی ہوگی. تو یہ ڈراوے والی آیت ان معنوں میں تو ہرگز نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا جا رہا ہو جب قیامت کے دن تجھے گواہ کے طور پر پیش کرے گا تو تیرا کیا حال ہوگا. ہرگز یہ مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا جب یہ گواہیاں لی جا رہی ہوں گی اور انبیاء اپنی اپنی امت پر گواہ بن کے آئیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اگر میں اس معنی کو رد کرتا ہوں کہ موقع پر ہر شخص کی نگرانی مراد ہے اور اس کا جواب ہے، تو پھر یہ قصہ کیا ہے، قیامت کے دن کیسے گواہ بنیں گے؟ وہ صرف تعلیم کے نقطہ نگاہ سے گواہ بنیں گے اور ابلاغ کے نقطہ نگاہ سے گواہ بنیں گے. انہوں نے جو کچھ خدا نے ان سے فرمایا قوم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا، یہ وہ گواہی ہے جو دراصل یہاں مراد ہے.
اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطاب 100% اس تشریح کی تائید کرتا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر ساری قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، بتاؤ جو خدا نے مجھے کہا تھا میں تم تک پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ لاکھوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ پھر آسمان کو گواہ کیا، پھر زمین کو گواہ کیا، خدا کو گواہ ٹھہرایا کہ دیکھ جو کچھ میرے ذمہ تھا میں نے ادا کر دیا۔ بس ابلاغ کا تعلق ہے جہاں تک، وہاں تک رسول شہید ہوتا ہے، اور ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہر شخص کے اعمال کی تفصیل میں اس سے پوچھا جائے گا یا گواہی لی جائے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا قرآن کے حوالے سے، وہ اس بات کو خوب کھول رہا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ تو تفصیلی اعمال کی نگرانی کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا، اس حد تک میں جواب دہ ہوں، میں نے نہیں کہا الا ما امرتنی، جو تو نے مجھے کہا اس کے سوا میں نے کوئی چیز نہیں کہی۔ اور جب تک میں رہا میں اس بات پر نگران رہا کہ میری تعلیم پر کو قوم سمجھے اور اسی کو الہی تعلیم سمجھے، اسی پر عمل کرے، یہ میں عمومی نگرانی کرتا رہا ہوں۔ اور میں یہی کہتا رہا کہ میرے سوا میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ، میں نے یہی کہا کہ اسی ایک کو معبود بناؤ جو خدا ہے، جو عبادت کا حق رکھتا ہے۔ بس یہ ہے شہادت کا مضمون۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، ابھی ہے کچھ؟ ہاں ختم ہو گیا، اس لیے باقی انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ بڑی اہم باتیں ہیں جو آگے آپ کے سامنے رکھنے والی ہیں، کیونکہ جہاں علماء نے اس آیت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے وہاں دین میں بے حد فساد پھیلا دیا ہے، اور جتنا زیادہ شرک مسلمانوں میں اس آیت کے حوالے سے پھیلایا گیا ہے جو دراصل وحدت کی گواہ تھی، توحید باری تعالیٰ کی گواہ تھی، اتنا میرے خیال میں کسی اور آیت کے حوالے سے شرک نہیں پھیلایا گیا۔ اچھا جی، السلام علیکم۔